بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مہر وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو شمر ملعون کے آخری انجام کے بارے میں ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد شمر لعین کے ساتھ کیسے حالات پیش آئے تھے۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، شمر جملہ ان افراد میں سے تھا کہ جسے حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کوفہ کے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر مسلم بن عقیل کے اطراف سے دور کرنے کے لیے دارالامارہ کے اوپر بھیجا تھا۔ جس وقت کوفہ کے لشکر کا کمانڈر عمر بن سعد نے حاکم کوفہ کو ایک خط لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمادہ ہو گئے ہیں، یا تو واپس چلے جائیں یا اس کی بیعت کر لیں۔ حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد نے مشورہ دیا کہ اسے قبول کر لینا چاہیے، لیکن جس وقت شمر اس خط کے مضمون سے مطلع ہوا تو فوراً اسے منع کر دیا اور مزید کہا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری اطاعت نہیں کرتے اور پلٹ جاتے ہیں تو بعد میں اور مزید طاقتور ہو جائیں گے، پس بہتر ہے کہ انہیں چھوڑا نہ جائے کہ وہ پلٹ کر واپس چلے جائیں اور موقع کی تلاش میں رہیں۔ عبید اللہ نے بھی شمر کے مشورہ کو قبول کر لیا اور اسے 4000 سپاہیوں کا سردار بنا کر نیز ایک خط اسی کے ہمراہ کربلا میں کوفہ کی فوج کے کمانڈر عمر بن سعد کی طرف روانہ کیا تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کرے کہ یا تو بیعت کر کے سر تسلیم خم کر دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اسی خط میں آخری سطر پر بطور ضمیمہ کے اسی شمر کی بات کو لکھا گیا تھا کہ اے عمر بن سعد، اگر یہ کام تم انجام نہیں دے سکتے تو ہمارے لشکر سے کنارہ کشی اختیار کر لو اور لشکر کی کمان شمر بن ذی الجوشن کے سپرد کر دو۔ محرم کی 10ویں تاریخ کے دن کی آخری گھڑیاں، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس اور جسم اطہر پر بہت زیادہ زخم لگے ہوئے تھے، شمر لعین نے اپنے کند و برہنہ خنجر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر بیٹھا اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اطہر کو تنے ناظرین سے جدا کیا تھا۔ کربلا کے واقعہ کے بعد شمر کا واصل جہنم ہونا۔ دوستو، کربلا کے واقعہ کے بعد شمر مختار کے چنگل سے نکل بھاگا، لیکن مختار نے بھی حکم دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی گیا ہے اسے تلاش کیا جائے اور اس کے اعمال کی سزا تک پہنچایا جائے۔ کوفہ کی شورش کے ماجرے میں شمر مختار کے خلاف بغاوت میں اصلی کردار ادا کرنے والوں میں سے ایک تھا۔ نتیجے میں مختار کا ایک غلام اس کے تعاقب میں گیا، لیکن شمر کے غلام نے اسے قتل کر دیا اور بعد میں دوسرے کریا کی طرف فرار کر گیا اور پھر وہاں سے بھی کلتانیہ نامی ایک کریا کی طرف چلا گیا، یہاں تک کہ مختار کے سپاہیوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ مسلم زبابی، جو شمر کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ کہتا ہے کہ ہم فرار کر گئے تھے اور خود اپنے آپ کو بصرہ اور کوفہ کے راستے میں ایک مقام پر چھپا لیا تھا اور اسی کے قریب کلتانیہ نامی ایک چھوٹی سی بستی جو فرات کے ساحل کے اطراف میں قرار رکھتی ہے، ہم اسی کے پاس ایک ٹیلے کے کنارے چھپ گئے کہ ایک دیہاتی نے ہماری مخفی جگہ کی منجری کر دی۔ رات کی تاریکی تھی کہ مختار کے ماموران نے ہمارا محاصرہ کر لیا۔ شمر لعین کو میں نے دیکھا کہ ایک بہترین لباس پہنا اور اس کے بدن پر برس یعنی سفید داغ کا مرض تھا۔ ہمیں تو یہاں تک کہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے کی بھی فرصت نہ ملی، آپس میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ چند ساعت کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ ہم نے سنا اور کسی نے چلا کر کہا، خداوند عالم نے ایک خبیث کو مار دیا۔ شمر کو گرفتار کیا گیا اور مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دیں اور اس کے جسد کو ایک کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈال دیں، اور مختار کے ساتھیوں میں سے ایک نے اپنے پیر سے شمر کے سر کو کچلا تھا۔ عبد الرحمن بن عبد کہتا ہے، میں نے ہی شمر کو ہلاک کیا تھا۔ مختار کی نگاہ جیسے ہی شمر کے سر بریدہ پر پڑی، سجدہ شکر بجا لائے اور حکم دیا کہ سر کو نیزے پر بلند کیا جائے اور شہر کی جامع مسجد کے سامنے لوگوں کے درس عبرت کے لیے قرار دیا جائے۔ دوستو، شمر کے تمام ساتھی فرار ہو گئے تھے، خود اسے ہی اتنی فرصت نہ مل سکی کہ وہ جنگی لباس پہن سکتا۔ خود کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور ایک نیزے کے ساتھ مختار کے سپاہیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ اسے شکست ہوئی۔ ایک اور قول بھی اس سے ملتا جلتا تاریخ میں درج ہے۔ ابو عمر نے شمر کو گرفتار کیا اور مختار کے پاس لایا۔ مختار ثقفی نے اس کے سر کو بدن سے جدا کیا اور اس کے بدن کو کھولتے ہوئے روغن کی ایک دیگ میں ڈالا
मुख्तार के साथियों ने उसके सर को पैरों से कुचला और फिर उसका सर मोहम्मद बिन हनफिया के पास भेजा ताकि उनकी तस्कीन का सबब बन जाए। शेख तूसी ने भी अपनी किताब अमाली में शिमर की सज़ाए मौत के सिलसिले में तहरीर किया है कि अबू उमरा एक गिरोह के साथ शिमर के ताक़ुब में गया और एक मुसलिहाना झड़प में उसे ज़ख्मी किया, फिर कैदी बना लिया। मुख्तार के पास उसे लाया गया। मुख्तार ने हुक्म दिया कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए और उसके जस्द को एक तेल के खोलते हुए देग में डाला गया था और मुख्तार के साथियों में से एक ने शिमर के सर को अपने पांव तले कुचल डाला था।